غازی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ جب سمجھداری کی عمر کو پہنچے اور آپ کو یہ خبر موصول ہوئی کہ ایک عقاد باب نامی کھتری اس نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین پر لکھی گئی کتاب کو اپنی دکان کے اوپر رکھا ہوا ہے، جس کی وجہ سے مسلمانوں کے اندر عجیب افراتفری کا عالم ہے۔ مسلمان دل برداشتہ ہیں، مسلمان کچھ کرنا چاہتے ہیں، مگر حالات کی ناسازگاری سے ڈرتے ہوئے وہ قدم نہیں اٹھاتے، حالات ان کا ساتھ نہیں دیتے۔ حکومت کفار بھی ہیں، جو بھی قدم اٹھاتا ہے اس کو اٹھا کر جیل کے اندر ڈال دیا جاتا ہے۔ اور بعد مورخین نے لکھا کہ یہ کتاب اس کھتری نے خود شائع لکھی تھی، اور بعد میں کہا کہ لکھی اس نے نہیں تھی، مگر اس نے اپنی دکان کے اوپر فقط دکانداری چمکانے کے لیے رکھ چھوڑی تھی۔ اب سوال یہ ہے، اگرچہ نام ہی لکھی ہو، لیکن جب اس کو معلوم تھا کہ اس کتاب کا نام ہی اتنا غلیظ ہے کہ جس کو دیکھ کر کوئی بھی مسلمان خاموش نہیں رہ سکتا، ایمان والا خاموش نہیں رہ سکتا، ایمان والے کا خون جوش مارنے لگے گا، مسلمان کا خون ابلنے لگے گا، اور وہ جس آگ کی حد تک جانے کی طاقت کرتا ہو وہ جانے سے کبھی بھی گریز نہیں کرے گا۔ ان ساری چیزوں سے آگاہی کے باوجود اس نے اگر اس کتاب کو اپنی دکان کے اوپر اعلانیہ طور پہ رکھا ہوا تھا تو اس کا مقصد یہی تھا کہ مسلمانوں کی دل آزادی کی جائے اور مسلمانوں کے اندر انتشار پھیلایا جائے، معاشرے کے امن و امان کو تباہ و برباد کیا جائے اور مسلمانوں کے ایمان کو مجروح کیا جائے۔ آخرکار حضرت غازی ہند الدین شہید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو اللہ رب العالمین نے یہ سعادت عطا فرمانا تھی کہ آپ کے ہاتھوں سے اللہ تعالیٰ نے اس بدبخت کو، اس ملعون کو، اس مردود کو اور اس کھتری کو واسطے جہنم کروا کے رب کائنات نے مسلمانوں کے قلب و جگر کو ٹھنڈک کے ساتھ آراستہ و پیراستہ فرما دیا۔ حضرت غازی ہند الدین شہید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ سے قبل 3 حملے اس راجپال کھتری کے اوپر ہو چکے تھے۔ ایک حملہ کرنے والے غازی خدا بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور دوسرے حملہ کرنے والے غازی عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور ایک اور عاشق مصطفیٰ کے ان 3 افراد نے جب بھی ان کو موقع ملا اس کھتری کے اوپر حملہ کیا، مگر وہ بچتا رہا اور ان غازیان اسلام کو، ان غلامان مصطفیٰ کو اٹھا کر جیلوں کے اندر ڈال دیا جاتا، بھاری جرمانہ عائد کر دیا جاتا تاکہ مسلمان ڈرے رہیں، مسلمان دبے رہیں اور مسلمان یہ جرأت نہ کر سکیں کہ کوئی اس کو واسطے جہنم کرے۔ جب وہ ڈریں گے کہ کتنا جرمانہ بھی وصول کیا جائے گا اور کتنے لمبے عرصے کے لیے جیل کے اندر بھی ڈال دیا جائے گا، تو کوئی بھی اس کام کے لیے تیار نہ ہوگا، مگر ان کی یہ بھول تھی، ان کو پتہ نہیں تھا کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کو اپنے آقا مولا کے ساتھ اتنی محبت ہے۔ ہر غلام ایک طرح کا نہیں ہو سکتا، بعض غلام ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو امام الانبیاء کی شان کا دفاع کرتے ہوئے اپنی جان کو قربان کر دینا سب سے بڑی سعادت سمجھا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت غازی ہند الدین شہید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو انہی میں سے بنایا تھا کہ دل کو امام الانبیاء کی ناموس کی حفاظت کرنا بہت بڑی سعادت نظر آتا تھا۔ اس واسطے حضرت غازی ہند الدین شہید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اور
گئے آپ نے ایک بزرگ کو وہاں پر روتے ہوئے دیکھا جو جسمانی طور پہ انتہائی کمزور ہو چکے تھے. آپ نے ان سے پوچھا بابا جی آپ پریشان کس بات سے ہیں, آپ کو کچھ ٹھیک نہیں ہو رہا؟ تو بابا جی فرمانے لگے بیٹا میرے جسم کے اندر طاقت نہیں رہی, میرے لیے چلنا پھرنا بھی دشوار ہو چکا ہے, مگر بات یہ ہے کہ ایک مذہب نے امام الانبیاء کی توہین پر مبنی کتاب کو اپنی دکان کے اوپر رکھا ہوا ہے, جس کی وجہ سے مسلمانوں کے ایمانی جذبات مجروح ہو رہے ہیں اور مسلمانوں کے اندر عجیب قسم کی ایک ہلچل مچی ہوئی ہے. اگر میرے جسم کے اندر اتنی جسمانی قوت ہوتی تو میں ضرور کوشش کرتا اس کو واسطے جہنم کرنے کی. غازی الدین شہید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اور بابا جی کو اپنے سینے کے ساتھ لگایا اور آپ نے ان کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا بابا جی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں, آن قریب آپ کو خوشخبری مل جائے گی کہ رب کائنات نے اس بدبخت کے ناپاک اور گندے وجود سے زمین کو پاک کر کے مسلمانوں کے قلب و جگر کو راحت عطا فرما دی ہے. بابا جی کو سینے سے لگا کر غازی الدین شہید رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ان کو تسلی دی. اور پھر کیا ہوا, ادھر مسلمان جگہ جگہ پر کھڑے ہو کر آپس کے اندر گفتگو کرتے تھے کہ یار کریں کیا, حکومت کفار کی ہے, جو بھی حملہ کرنے کے لیے جاتا ہے اس کو پوچھنے والا کوئی نہیں, اس کو لگام دینے کے لیے تیار کوئی نہیں ہوتا. مگر افسوس یہ ہے کہ ہر مرتبہ حملہ کرنے والے عاشقان مصطفیٰ کو اٹھا کر ہی جیلوں کے اندر ڈال دیا جاتا ہے. جگہ جگہ پر یہ باتیں ہوتی تھی اور جگہ جگہ پر جلسے جلوس ہوتے تھے. حتیٰ کہ دیوی دروازے کے باہر گراؤنڈ کے اندر جلسہ ہوا جس کے اندر مسلمانوں نے بھرپور شرکت فرمائی اور علماء کرام نے وہاں پر خطابات کیے, جن میں امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری نے بھی خطاب کیا. اور ادھر سے حکومت نے اپنی گندی پالیسی کو اپناتے ہوئے شہر کے اندر دفعہ 144 کا نفاذ کر دیا, اعلان کر دیا. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کون سی دفعہ ہے جہاں پر کچھ لوگ ہلکا بنا کر اگر کھڑے ہو جائے تو ان کو اٹھا کر لے جایا جاتا ہے تاکہ ڈرتے ہوئے ہمارے قانون سے ڈرتے ہوئے مسلمان نہ جمع ہو سکیں گے, نہ کوئی پروگرام بنا سکیں گے اور نہ کوئی اس بدبخت کو واسطے جہنم کرنے کے لیے انتہائی قدم اٹھانے کے قابل ہوں گے. نتیجہ یہ نکلے گا اسی طرح مسلمانوں کے قلب و